حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت صاحب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے خادم بھی ہیں، انصاری صحابی ہیں، خدمت میں رہ رہے تھے۔ حضور السلام نے ایک دن روانہ کیا اپنی شاطر میں، جاؤ فلاں آدمی فلاں جگہ پہ جاؤ، کسی کام بھیجا۔ راستے میں جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک انصاری کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اچانک نظر پڑ گئی تو آپ نے اندر جھانک لیا، وہ پردہ اٹھ گیا، پردہ لٹکایا ہوا تھا، ہوا کی وجہ سے پردہ اٹھا، اندر نظر پڑ گئی تو خاتون غسل کر رہی تھی۔ یہ غلطی ہوئی، اس غلطی کا اتنا شدید احساس طاری ہوا، اتنا شدید۔ کیوں طاری ہوا؟ کیونکہ اندر پاکیزہ تھی۔ ہم تو گناہ کر کے بھی، کیا کسی نے کہا، ہم گناہ کر کے بھی نادم نہیں کیا تھے وہ لوگ، ہم گناہ کر کے بھی نادم نہیں کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے۔ اس گناہ کا اتنا شدید احساس ہوا، رونے لگے کہ اب اگر حضور پر وحی نازل ہو گئی اور میرا یہ حال اللہ رب العزت نے حضور کو بتا دیا، میرا بنے گا کیا؟ اسی شدت احساس کی وجہ سے نکل پڑے پہاڑوں کی طرف، 40 دن تک پہاڑوں میں گھومتے رہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ سنو ذرا کتنے عظیم لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرو اور جا کر بتا دو کہ آپ کا ایک امتی پہاڑوں میں پھر رہا اور مجھ سے برات طلب کر رہا ہے اور غلطی کا احساس اس کو ہو گیا ہے، پہاڑوں میں گھوم رہا ہے اور مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اگر سلام عرض کیا، آپ ظاہر کے پتہ تھا کہ کون ہے، تلاش تو ہو رہی تھی۔ آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جو اس کو لے کر آؤ۔ حضرت صحابہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈا گیا، ان کو لایا گیا تو حضور نماز میں کھڑے تھے۔ نماز میں کھڑے ہو کر انہوں نے پیچھے نماز نیت لے کے لیکن بے ہوشی تاری ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور نے سلام پھیر، آپ نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ عرض کیا کہ وہ پڑے ہو بے ہوش، حضور پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنا شفقت محبت پر وہ ہاتھ پھیرا، نوری نوری ہاتھ پھیرا، ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، ہوش آیا۔ اپنی شان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ عرض کیا کہ گناہ نے پریشان کر دیا، مجھ سے گناہ ہوا، اس گناہ کی وجہ سے میں پہاڑوں میں پھر رہا ہوں۔ اپنی شاد میں تجھے ایک آیت بتا دیتا ہوں، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ اپنی شاہ رب نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہنے لگے حضور میرا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ اپنی شاہ نہیں، تیرا گناہ کم ہے، رب کا کلام بڑا ہے، رب کا کلام بڑا ہے۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد آپ نے گھر روانہ کیا کہ گھر والے بھی منتظر ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ گھر جا کر بیمار ہو گئے۔ 8 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر دی کہ آقا وہ تو بیمار ہے۔ حضور صحابہ کے ساتھ حضرت صاحب بن عبد الرحمن کے گھر میں تشریف لے آئے۔ دیکھا تو آپ کمزور ہو چکے ہیں، سر اپنے گود مبارک میں رکھا، حضرت عبد الرحمن بن صالبہ کا سر رکھا تو فوراً سر نیچے کر لیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، سر کیوں نیچا کی؟ عرض کیا کہ یہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا دامن پاک ہے، آپ کا وجود پاک ہے، حالانکہ گناہ ہوا کیا تھا، صرف ایک نظر ہی پڑی تھی۔ اور بھائی ہم تو پہاڑوں جتنے گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے، ندامت کے آنسو آنکھوں میں نہیں آتے، صرف ایک نظر پڑی تھی، کتنا احساس تھا، اس کا کتنا احساس تھا۔ کہا یہ سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا دامن پاک ہے، آپ کا وجود پاک ہے، سر نیچے رکھا۔ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خواہش کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ عرض کیا کہ رب معاف کر دے، رب میری غلطی سے درگزر فرما لے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور آ کر سلام عرض کیا اور آ کر عرض کیا کہ رب فرماتا اپنی امتی سے کہہ دو کہ جس انداز سے تو نے توبہ کی ہے، اگر تیرے گناہ اتنے ہوتے کہ جس سے پوری زمین بچ جاتی تب بھی معاف کر دیتا، تب بھی معاف کر دیتا۔ اس کو خوشخبری سنا تو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جب حضور نے پیغام دیا کہ رب نے تجھے معاف کر دیا اور رب کا فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا، صحابہ کہتے ہیں انہیں ایک چیخ ماری، بس یہ آخری چیخ تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ روح ان سرے پرواز کیا ہے، جسم سے پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کو غسل دو، کفن پہنایا، جنازے کا ٹائم ہوا۔ سنو ذرا مسلمانوں، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجے پاؤں اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ جنازہ ہو گیا، عرض کیا آقا آج ہم نے خلاف معاملہ کو چلتے ہوئے دیکھا، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس اللہ کے بندے کی جنازے میں آسمان کے اتنے فرشتے آئے ہوتے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔
رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے۔